اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ میری نظر سے کل ایک کالم گزرا ایک تحقیق شیئر کی جاوید چودھری صاحب نے ایکسپریس اخبار کے اندر، تو میں نے تو وہ پڑھ لی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے پڑھ لی ہوگی، مگر کافی زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اخبار میسر نہیں ہوگا، جو پڑھ نہیں سکیں گے، تو ان کے لیے یہ تحریر میں اپنے چینل ٹرو پیٹریٹ کے اوپر پیش کر رہا ہوں۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو سنیے گا، نہیں ہے تو مت سنیے گا، کیونکہ یہ ایک عشقیہ داستان ہے، ضرور سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کالم کا عنوان کیا اس کے بعد بھی، اور یہ اخبار کل کی ہے، آج 3 مئی ہے، 2 مئی 2021 کا اخبار ہے۔ ہم حیران ہیں، دنیا اور انسان سن 536 عیسوی سے سن 547 عیسوی کے درمیان بچ کیسے گئے تھے؟ انسانی تاریخ میں اس سے بدتر زمانہ گزرا اور نہ گزرے گا۔ وہ قیامت تھی، انسانوں کا اس سے بچ جانا معجزہ تھا، اور یہ معجزہ ثابت کرتا ہے کائنات کا نظام کوئی طاقت چلا رہی ہے۔ وہ ہمیں ہر بحران، ہر قیامت سے نکال لیتی ہے۔ یہ الفاظ ڈاکٹر مائیکل میکارمک کے ہیں۔ ڈاکٹر میکارمک دنیا کی تیسری بڑی یونیورسٹی ہارورڈ میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ ہارورڈ نے انیشیٹو فار دی سائنس آف ہیومن پاسٹ کے نام سے ایک دلچسپ تخلیق کی۔ ڈاکٹر میکارمک اس چیئر کے ہیڈ ہیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ عرف عام میں SOHP کہلاتا ہے۔ یونیورسٹی نے اس شعبے میں سائنس اور آرٹس دونوں کو اکٹھا کر دیا، چنانچہ جینیٹکس، آرکیالوجی، موسمیات، ماحولیات، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سماجیات اور انسانی رویوں کے بڑے دماغوں نے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر انسانی تہذیب پر ریسرچ شروع کر دی۔ یہ ریسرچ صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے: انسان کا ماضی کیا ہے؟ تحقیق کے دوران یہ ماہرین جب 536 عیسوی میں پہنچے تو یہ حیران رہ گئے۔ یہ انسانی تاریخ کا وحشت ناک ترین سال تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات میں سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ لوگ صبح اٹھے تو زمین سے سورج غائب تھا۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ان بادلوں نے دنیا پر ایک گہری رات تان دی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور دنیا کے کسی کونے میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ عجیب بات تھی۔ لوگ سڑکوں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کے سروں پر آسمان تھا ہی نہیں، لہذا انہیں نظر کیا آتا؟ چاروں طرف اندھیرے کا دورہ تھا۔ ہم لوگ عام حالات میں رات کے وقت بھی گھروں سے باہر چل پھر لیتے ہیں، کیونکہ چاند اور ستاروں کی روشنی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہ روشنی مسافروں کا ہاتھ تک تھام لیتی ہے، لیکن اس دن آسمان تھا اور نہ ہی اس پر تارے اور چاند۔ لوگ جس طرف دیکھتے تھے انہیں گپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے مشعلیں جلا لی، لیکن یہ مشعلیں بھی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکیں، اور یہ دوبارہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا یہ عذاب ایک آدھے دن میں ٹل جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے، رات پھیلتی اور بڑھتی چلی گئی۔ 3-4 دن بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا، اور پورا یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا۔ پورے ملک برف کا گولہ بن گئے۔ جلانے کے لیے لکڑیاں ناپید ہو گئی۔ لوگ گھروں تک محدود ہو گئے۔ کاروباری زندگی رک گیا۔ یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا۔ یہ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں بدلے، اور مہینے سال بن گئے، لیکن سورج واپس نہ آیا، اور دنیا برف کا گولہ بن کر رہ گئی۔ سردی کا 2500 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ باغ، کھیت اور جنگل اجڑ گئے۔ ندیاں، نالے اور جھیلیں جم گئیں۔ اناج اور پھل ختم ہو گئے۔ جانور اور مویشی بھوک سے مرتے چلے گئے، اور موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ سردیاں کب ختم ہوئیں اور گرمیاں کب شروع ہوئیں، اور رات کب دن میں تبدیل ہوئی، تمام اعداد و شمار دم توڑ گئے۔
لوگ جوتے ابال کر کھانے لگے، شہروں میں کتے اور بلیاں تک ختم ہو گئیں، لوگ اپنے پالتو جانور تک کھا گئے تھے، لوگ لاشیں بھی پکار کر کھا جاتے تھے، آگ تحفہ بن گئی تھی، لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے تھے، چھتوں کے شتیر، بالے اور لکڑیوں کے فرشوں تک چولہوں کی نظر ہو چکے تھے، اور لوگوں نے گھروں کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا، لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹ گیا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا تھوڑا اضافہ شروع ہوا، جس سے لوگوں کے اندر امید نے جنم لیا اور یہ محسوس کرنے لگے شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ اندازہ ٹھیک نکلا، 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ سن 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگے، لیکن پہلے 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برسوں نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر کا نقصان کر دیا تھا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی، یہ بیج اگانا بھول چکی تھی، اناج کے بیج اول تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو اگتے نہیں تھے، یہ اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا، جنگل بھی ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھی نہیں، اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا یہ کسی دوسرے سیارے پر نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، چڑیاں، کوے اور پونجیں بھی ناپید تھی، اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پیتے تھے۔ دنیا میں ان 18 ماہ یا 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے اس کا کوئی شمار نہیں تھا۔ سیانے لوگ صاف صاف کہتے تھے دنیا شاید اب پرانی ڈگر پر واپس نہ آ سکے، زمین پر اب ناج اگے گا، جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھی، یہ ہنسنا تو دور بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکیں گے۔ تندور بھی اب سرخ نہیں ہوں گے اور گھروں سے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اداسی، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ 536 سے 570 عیسوی تک اگلے 34 سال امید و بیم کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا، اور رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، لیکن قلت، ذلت اور اداسی کی چادر نہیں سرک رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی تھی، یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، یہ بیٹھتے تو سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے۔ ہم آج بھی دیر تک بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم انسانوں میں سے 82% لوگوں کو دیر تک بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے یہ 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے 7 اثرات میں سے ایک ہے۔ ہم نے کیونکہ اس زمانے میں 18 ماہ بیٹھ کر گزار دیے تھے، چنانچہ یہ عادت ہمارے جینز کی میموری میں چلی گئی، اور ہم اب دن بھر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ ڈپریشن بھی اسی زمانے کی پیداوار تھا۔ انسان کو اس سے پہلے صرف انگزائٹی ہوتی تھی، یہ انگزائٹی 18 ماہ میں ڈپریشن میں تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد ڈپریشن واپس نہیں گیا۔ آج بھی دنیا اس ڈپریشن کا بہترین علاج واک ہے۔ کیونکہ یہ مرض ہمارے جسم میں 536 عیسوی ڈارک ایج کے دوران لمبے وقفوں تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، لہذا آج ہم جب اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈپریشن میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں سے بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں کے لیے، سنیے گا ضرور۔ یہ صورتحال 570 عیسوی تک قائم رہی، 34 سال تک انسانیت پر ظلمات کا دور تنا رہا، لیکن پھر 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر مائیکل میکارمک اور SOHP کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کاش ان کی ٹیم میں مولانا طارق جمیل اور مولانا بشیر قادری جیسا کوئی مسلمان اسکالر ہوتا۔
تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو بتاتا یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 570 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج اور دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ عظیم صبح طلوع فرمائی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ میں بچپن سے سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہا ہوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلمت قدے میں نور بن کر طلوع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو باطل کے بادل چھٹ گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ میں ان فکروں کو ہمیشہ شاعری اور نثر نگاری کا کمال سمجھتا تھا، لیکن آج ڈاکٹر مائیکل میکانوک اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انیشیٹو فار دی سائنس آف ہیومن پاسٹ کے ادارے نے یہ نقطہ سمجھا دیا۔ تاریخ، سائنس اور آرٹس نے ایک مقام پر اکٹھا ہو کر ثابت کر دیا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واقعی ڈارک ایج، دور ظلمت اور ٹھٹری بجھی انسانیت کو نئی زندگی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ معجزہ تھے جن کے دم قدم سے چراغ زیست کو نئی سحر نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر تھکی ہاری زندگی، اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ ٹٹولنے والے سایوں، اور رزق اور پانی اور ہریالی کو ترستے انسانوں کو حیات نو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تو زمین کے لوگوں کو ری سٹارٹ نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حقیقتاً اندھیرے چھٹنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مرجائی ہوئی ترسی ہوئی مٹی میں امید کے بیل بوٹوں نے سر اٹھایا۔ کیا دنیا کو اس کے بعد بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے کسی دلیل گواہی کی ضرورت ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں، جواب دو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بھرلانے والے، یتیموں کا مولا مسکینوں کا والی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔